ماہ ربیع النور شریف اپنی تمام تر رعنائیوں سے جلوہ فگن ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر بالکل صادق آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستاں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدھر بھی دیکھیے ہمیں آپ کا ہی ذکر نظر آتا ہے۔ پڑھیے نا سبحان اللہ۔ ویسے تو سارا سال، سال کا ہر لمحہ، لمحے کا ہر سیکنڈ، ہر جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر رہتا ہی ہے، لیکن جب ماہ ربیع النور شریف آتا ہے تو گویا اس ذکر کو بھی بہاریں آ جاتی ہیں۔ ہر بندہ یقین جانیے ایسا ماحول ہے، ایسی خوشی ہے، صبح آغاز ہوتا ہے رات تک جس جگہ بھی دیکھیے کہیں لائٹنگ ہے، کہیں روشنیاں ہیں، کہیں لوگ محافل کروا رہے ہیں، کہیں لنگر کھلا رہے ہیں، کہیں کوئی کسی کی مدد کر رہا ہے، کام آ رہا ہے، اور اس سب کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ حضور آ گئے۔ کیا وجہ ہے کہ وہ ایک ہی وجہ ہے، کائنات کی ہر خوشی، ہر لمحہ، کائنات کے ہر معاملہ کے پیچھے ایک ہی ذات ہے، اور وہ ذات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ پڑھیے نا سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ کائنات کا ہر رنگ، یہ کائنات کی ہر خوشبو، یہ روزانہ سورج کا نکلنا، چاند کا آنا، یہ ستاروں کا چمکنا، یہ ساری باتیں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب ہیں، کیونکہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے۔ آئیے آج کی اس خطبہ جمعۃ المبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے تذکرے سنتے ہیں کہ رب نے اپنے سونے کو کتنا سونا بنا کے بھیجا۔ ایک تو ویسے ہی سونے، ایک تو ویسے ہی سونے، اوپر سے کسی نے کہا تھا نا ایک سونا وہ تو نین نشیلے، یعنی ایک تو محبوب ویسے ہی سونے ہیں، اوپر سے رب نے ادائیں اتنی سونی عطا فرمائی۔ آپ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، انہوں نے اکثر اپنی باتوں میں ذکر کیا۔ کوئی بات کرتا تھا آؤ میں تمہیں بتاؤں حضور کی آنکھیں کیسی تھی، کوئی کہتا تھا میں تمہیں بتاتا ہوں حضور کے پیشانی مبارک کیسی تھی۔ آپ حیران ہوں گے سن کے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کی۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ کسی سے بڑی محبت کرتے ہو لیکن ایسا انداز نہیں ہوگا۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو داڑھی مبارک تھی، بولو نا جی، حضور کی وہ سیاہ تھی، لیکن اس میں چند بال سفید تھے، چند بال۔ آپ حیران ہوں گے سن کے صحابہ نے ان بالوں کی تعداد بھی لکھی ہے کہ کتنے بال سفید تھے۔ کتنی محبت ہو، کتنی وارفتگی ہوگی کہ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور کو دیکھتے ہوئے گزرتا تھا۔ جب حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی نا حضرت عمر فاروق اور مولا کائنات کی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو حضرت اویس قرنی نے بھی سوال اسی سے ملتا جلتا کیا تھا۔ جب انہوں نے کہا نا اویس اتنی محبت ہی تو حضور سے ملنے کیوں نہیں آئے، تو حضرت اویس قرنی فرمانے لگے تم ملے ہو؟ فرمایا ہم تو سارا لمحہ حضور کی بارگاہ میں گزرا ہے۔ حضرت اویس فرمانے لگے اچھا پھر یہ بتاؤ کہ حضور کی بھویں کیسی تھی؟ بولو نا یار سبحان اللہ۔ اب یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے، کتنا بڑا سوال ہے۔ کہاں اویس قرنی جن کے بارے میں کتب سیر میں یہ بات متفقہ ہے کہ آپ کی ساری زندگی ظاہری حالات میں حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، اور میں کہتا ہوں یہ علم غیب کی کتنی بڑی دلیل ہے۔ حضرت اویس قرنی کی پوری ذات یہ سرکار کے علم غیب کی نشانی ہے، کیونکہ حضرت اویس قرنی حضور سے بظاہر حضور سے ملاقات، لیکن حضور نے فرمایا نہیں اویس کون ہے، اس کے باپ کا کیا نام ہے، اس کے قبیلے کا کیا نام ہے، اس کی نشانی کیسی ہے، میں کہتا ہوں دیکھا بھی نہیں،
اور سارا کچھ ہی جانتے ہیں تو محبوب کو رب نے علم کیسے کیسے عطا فرمائے؟ تو کیا پوچھا حضرت علی اور حضرت عمر فاروق سے حضور کی بویں کیسی تھی؟ اور آگے سے خود سوال پہ سوال کیا، یہ بتاؤ کہ بویں آپس میں جڑی ہوئی تھیں یا جدا جدا تھی؟ اب میں کہتا ہوں آپ ایک لمحے کے لیے یاد کریں، آپ کے جو ابا جی ہیں کتنی محبت ہے آپ کو اپنے باپ سے؟ اگر آج محبتیں بھی ماند پڑنے لگی ہیں، باپ بیٹے کی بھی لڑائی ہو جاتی ہے، اللہ اس کو دور فرمائے۔ خیر آپ کو اپنے باپ سے محبت ہے نا، اپنی ماں سے؟ میں اگر آپ سے یہاں بیٹھ کے پوچھوں بتائیں آپ کی ماں کی بویں ملی ہوئی ہیں یا جدا ہیں؟ میں لکھ کے دیتا ہوں، آپ نہیں بتا سکتے، اگرچہ آپ سارے سوچنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی آپ تو ان کی محبت کا کیا عالم ہوگا کہ جنہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ بویں ملی ہوئی تھیں کہ جدا تھی۔ اب کمال دیکھیے، کیا ویسے کرنی نے سوال کیا بتاؤ حضور کی بویں ملی تھیں یا جدا تھیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں خاموش ہو گئے۔ تو حضرت ویسے کرنی فرمانے لگے میں تمہیں بتاتا ہوں حضور کی بویں کیسی تھی۔ فرمانے لگے اگر تو کوئی دور سے دیکھتا اگر تو اس کو لگتا کہ ملی ہوئی ہے، اور قریب آ کے دیکھتا تو نظر آتا جدا جدا ہے، ملی ہوئی نہیں ہے۔ پڑھو نا کتنی محبت، اس سے بڑھ کے بھی محبت ہو سکتی ہے کہ داڑھی میں کتنے بال سفید ہیں، اس کا بھی ذکر کیا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پڑھیے سبحان اللہ، یہ وہ صحابہ ہیں جو حضور کے یار ہیں۔ بولو نا یار، کس کے یار ہیں؟ اب کوئی میرے یار کا ذکر کرے تو میں راضی ہوں گا کہ نہیں؟ اگر کوئی آپ کے دوست کی بات آپ سے کرے تو آپ خوش ہوں گے کہ نہیں؟ تو اگر محبوب کے یار کی بات کرے تو محبوب راضی ہوں گے کہ نہیں؟ اور میں کہتا ہوں محبوب کے یاروں کا کمال ہی ہے کہ انہوں نے ہر بات سرکار کی بات کی ہے، جو بھی بات کی۔ حضرت کعب بن مالک کیا فرماتے ہیں؟ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے، آپ کو پتا ہے بعض اوقات بندہ بات کر رہا تو ماتھے پہ بال پڑتے ہیں کہ نہیں؟ بولے تو صحیح، پڑ جاتے نا ماتھے پہ۔ حضرت کعب بن مالک نے ماتھے میں بال پڑنے کا بھی ذکر فرمایا، اور ذکر کیا کیا؟ میں کہتا ہوں آج کا سارا دن اسی کو سوچتے ہوئے بھی گزر جائے تو پھر بھی حق ادا نہیں ہو۔ حضرت کعب بن مالک فرمانے لگے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ شکن پڑتے تھے نا، شکن ماتھے پہ بال پڑتے تھے، فرماتے ہیں اس بال کے درمیان ایسا نور نکلتا تھا کہ جیسے 14ویں کے چاند کا ٹکڑا نظر آنے لگ گیا۔ بولو نا یار سبحان اللہ۔ یہ ماتھے کے بال، ابھی ماتھے کا ذکر نہیں ہو رہا کہ ماتھا کیسا تھا، وہ پیشانی، اس کی بات نہیں، ابھی کعب بن مالک حضور کے ماتھے پہ پڑنے والے بال کے درمیان میں آنے والے نور کا ذکر فرما رہے ہیں۔ ان کی محبت کا کیا عالم ہوگا۔ اچھا حضور کی آنکھیں کیسی تھی؟ ایک بات ہے نا چھوٹی سی، لیکن آپ حیران ہوں گے سن کے صحابہ نے کہ حضور کی آنکھیں کیسی تھیں، اس پہ کم از کم 3 اقوال ملتے ہیں کہ آنکھیں کیسی تھیں۔ بولو کتنے اقوال؟ 3۔ کسی نے کہا اشکل العینین، کسی نے کہا اشحال العینین، اور کسی نے کہا اکحل العینین۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جو تھی نا وہ سفیدی میں سرخی تھی۔ کس میں تھی؟ پڑھو نا یار سبحان اللہ۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہا آنکھیں یعنی اندر سے صحیح سفید تھیں اور اندر لال رنگ کی رگیں نمایاں نظر آیا کرتی تھی۔ کسی نے کہا نہیں، آنکھیں سیاہی میں سرخی تھیں، یعنی حضور کا جو آنکھ مبارک کے اندر جو ایک چھوٹا سا دیکھنے کا آلہ ہے، کہا اس کی سیاہی اتنی خوبصورت تھی کہ وہ سفیدی کو ماند کر دیتی تھی۔ پڑھو سبحان اللہ۔ اور تیسرا قول اکحل العینین، کہا چھوڑو، کہا میرے محبوب کی آنکھیں ایسی تھیں کہ وہ سرمگی آنکھیں تھیں۔ کیا آنکھیں تھیں؟ اگر آپ شعر و شاعری سے تھوڑا سا شغف رکھتے ہیں تو کائنات کی سب سے سونی آنکھیں پتہ ہے کون سی؟ جو سرمگی ہوں، یعنی جن کو دیکھ کے بندہ دیکھتا ہی رہ جائے۔ آج بھی شاعروں نے جتنی شاعری کہی ہے انہوں نے اپنے محبوب کے نا آنکھ کی ذکر کی ہے، آنکھ کا کہ آنکھ کیسی ہے۔
تو کہا میرے محبوب کی آنکھیں کیسی تھیں؟ بولو سرمگی. اب اگلا کمال دیکھیے, یہ ساری باتیں لکھ کے مدارج النبوت میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ یہ ساری باتیں جتنی بیان ہوئی نا, یہ ہے حضور کی ظاہری آنکھ. کوئی نہیں سمجھا آپ؟ یہ حضور کی ظاہری آنکھ کا مطلب ہے جو بظاہر نظر آتی تھی. کہا اب ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ جن کی ظاہری آنکھوں کا حسن یہ تھا, ان کی باطنی آنکھوں کا عالم کیا تھا. اب سنیے اور سنیے اور کمال سنیے کہ رب نے محبوب کو جو باطنی آنکھیں دی ان کا کمال کیا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ کون نماز پڑھا رہے ہیں؟ ملے نا یار, کون؟ محبوب نماز پڑھا رہے ہیں. صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. اب میں نماز پڑھا رہا ہوں تو مجھے تو پیچھے یہ بھی نہیں پتا ہوتا بندے کتنے کھڑے ہیں, اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ان میں سے کتنے بندوں نے سر پہ ٹوپی پہنی ہے یا, حالانکہ یہ ساری باتیں پتا ہو سکتی ہیں. اگر میں پیچھے مڑ کے دیکھوں تو پتا چل سکتا ہے بندے, پتا چل سکتا ہے سر پہ ٹوپی یہ ہے نا, لیکن کیا مجھے یہ پتا چل سکتا ہے ان میں سے کس بندے کا وضو نہیں ہے؟ بولو تو صحیح یار. پتا چل سکتا, مجھے یہ پتا چل سکتا ہے اگر میں پیچھے مڑ کے دیکھوں کہ ان میں سے کون بندہ ہے جس کے دل میں کیا بات چل رہی ہے. یار پیچھے مڑ کے تو دور کی بات ہے, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, مجھے نہیں پتا آپ کے دل میں کیا بات چل رہی ہے, ذہن میں کیا بات, اسی طرح آپ کو بھی نہیں پتا. لیکن میرے محبوب کی آنکھ کا کمال دیکھیے. سرکار فرمانے لگے صحابہ میں نماز کے لیے آگے کھڑا ہوتا ہوں, نہ تمہارا رکوع میرے سے پوشیدہ ہے, نہ تمہارا سجدہ میرے سے پوشیدہ ہے, نہ تمہارا خشوع و خضوع میرے سے پوشیدہ ہے. واہ واہ, پڑھیے نا سبحان. تمہارے رکوع بھی میں جانتا ہوں, تمہارے سجود بھی میں جانتا ہوں, اور تمہارے دل کے حالات بھی میں جانتا ہوں. اور اچھا یہ محض جملہ نہیں تھا کہ ویسے ہی فرما دیا, اس کا ثبوت بھی صحابہ نے دیا. کہا سرکار ایک دن نماز جب سلام پھیرا تو پیچھے مڑ کے فرمانے لگے میری بات سنو, میرے رکوع میں جانے سے پہلے رکوع میں نہ جایا کرو. جی میرے رکوع میں, اب حضور آگے ہیں صحابہ پیچھے ہیں, لیکن کمال نہ جائیے, قربان نہ جائیے ان آنکھوں پہ. حضور فرمانے لگے اللہ نے مجھے ایسی آنکھیں عطا فرمائی ہیں جیسا میں آگے دیکھتا ہوں ویسا ہی میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. بولو نا یار, ویسا ہی میں, جیسا میں آگے دیکھتا ہوں ویسا ہی میں. تو جن کو رب نے آنکھیں اتنی کمال والی عطا فرمائی ہوں تو پھر ان کو رب نے باقی چیزیں کتنی کمال والی عطا فرمائی ہوں گی. تو صحابہ نے جب حضور کے حسن کا ذکر کیا تو حضور کی آنکھوں کو بیان کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے آنکھیں کیسی عطا فرمائی. اب یہاں حضور کی چشم ہائے مبارکہ کی ایک اور مثال, اور پھر بات کو آگے بڑھائیں گے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا دیدار نہیں ہوا تھا. اللہ کا دیدار ایسے ہی ہے نا جی, اللہ خیر کرے, ملے نا ساتھ. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا دیدار پکی بات ہے جی. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, قال لن ترانی, کہا موسیٰ ہرگز نہیں دیکھ سکتے. موسیٰ ہرگز, یہاں اگرچہ اعلیٰ حضرت کلام کیا ہے, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں موسیٰ نے کہا میں نے دیکھنا ہے, خود کہا, تو رب نے فرمایا میں نے موسیٰ تو مجھے ہرگز اور اپنے محبوب کو خود بلا کر اپنا دیدار عطا فرما دیا. تبارک اللہ شان تیری, تجھی کو زیبا بے نیازی. کہیں تو جوشے لن ترانی, کہیں تقاضے وصال کے تھے. کہا ایک طرف کی حال ہے موسیٰ خود کہیں دیکھنا ہے, فرمایا لن ترانی, اور کہیں یہ محبت ہے کہ محبوب آرام فرما رہے ہوں ام ہانی کے گھر میں تو جبریل کو بھیج کے اپنا دیدار عطا فرما دیتا ہے. تو حضور نے فرمایا صحابہ تمہیں پتا ہے موسیٰ کو اللہ کا دیدار, بولو اللہ کا دیدار. فرمایا صحابہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا دیدار نہ پا کر بھی بہت کچھ پا گئے تھے. اللہ کا دیدار نہیں ملا, لیکن اللہ کا دیدار نہ ملنے کے باوجود بڑا کچھ کیا مل گیا.
سرکار فرمانے لگے موسیٰ علیہ السلام نے جو پہاڑ پہ گرتی تجلی دیکھی تھی نا، بولو تو صحیح، جب رب نے فرمایا تھا کہ موسیٰ اس پہاڑ کی جانب دیکھیے، اگر آپ اس تجلی کو برداشت کر کے فسوف ترانی، تو پھر ان قریب آپ ہمیں بھی دیکھ لیں گے۔ اب تجلی گری کس پہ؟ ملو کس پہ گری؟ موسیٰ علیہ السلام نے تجلی دیکھی تو کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، آپ اپنے حالات، جو آپ کی حالت تھی اس میں قائم نہ رہ سکے، بے ہوش ہو گئے۔ اب سرکار فرمانے لگے موسیٰ نے رب کا دیدار نہیں کیا، لیکن رب کا دیدار نہ پا کر بھی بڑا کچھ پا لیا۔ فرمایا وہ جو موسیٰ نے پہاڑ پہ گرتی تجلی دیکھی تھی، اس کا سبب یہ بنا کہ رب نے موسیٰ کی آنکھوں کو ایسی بینائی عطا فرما دی، ایسی بینائی عطا فرما دی۔ اب میں مثال دوں آپ کو 9 فرسنگ کی سمجھ نہیں آئے گی، میں آسان سا سمجھاؤں، جتنا ہمارے یہاں سے، ہمارے اس علاقے سے تقریباً شیخوپورہ کا کتنا سفر بنتا ہے؟ بول لو نا جی، تو 30 میل بنتا ہوگا نا، 30 میل بولے تو صحیح، 40 کلومیٹر کا سفر تو ہوگا۔ کہا موسیٰ علیہ السلام کو رب نے دیدار نہیں دیا، گرتی تجلی دیکھی، اس گرتی تجلی کو دیکھ کر نظر اتنی تیز ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر چلتی ہوئی چونٹی کو 9 فرسنگ کے فاصلے سے بھی دیکھ لیا کرتے تھے۔ اب آپ کی مرضی اور میری بات، کتنے فاصلے سے؟ یعنی اب میں نے آپ کو سمجھا دیا، اتنا فاصلہ تقریباً سیرت نگاروں نے لکھا، اتنا فاصلہ۔ مجھے تو، میں یہاں بیٹھا ہوں تو یہ زمین پہ چلتی چونٹی نظر نہیں آئے گی نظر، حالانکہ دن ہے، روشنی ہے، اور یہ قالین ہمارے سبز ہیں، مجھے نظر، تو اگر باہر ہو تو پھر، اگر گلی میں ہو تو جواب لب یہاں نظر نہیں آئی تو اگلی گال بندی نہیں، لیکن بات تو سمجھانی ہے نا آپ کو، مجھے یہاں نظر نہیں آتی تو سڑک کی بات ہی ختم۔ موسیٰ علیہ السلام یہاں نہیں، اتنی دور، اور ہاتھی نہیں، اور چونٹی بھی سیاہ، اور دن میں نہیں، رات میں دیکھ لیتے تھے۔ کیوں؟ کہ آپ نے پہاڑ پر گرتی تجلی دیکھی تھی۔ اب غور کرنا، جس موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ پر گرتی تجلی دیکھی، ان کی نظر کا یہ عالم ہے، تو جس محبوب نے اپنے رب کا دیدار کیا، اس محبوب کی نظر کا عالم کیا ہوگا؟ پڑھیے نا سبحان اللہ۔ تو جو محبوب رب کو ہی دیکھا ہے، رب کا ہی دیدار ہو گیا، رب کو ہی دیکھ لیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے اور کوئی غیب کیا تم سے ہو نہاں بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کا سب سے بڑا غیب اللہ کی ذات ہے، اور محبوب جب آپ نے رب کو ہی دیکھ لیا، بولو نا، جب آپ نے رب کو ہی دیکھ لیا، پھر کون سی شے ہے جو آپ کی نگاہوں سے چھپی رہ گئی؟ پڑھو نا سبحان اللہ۔ اب غور کریں، جس محبوب کی نظر کا یہ عالم ہے، جس محبوب کی نگاہوں کا یہ عالم ہے، جس محبوب کو رب نے صرف آنکھوں کے لحاظ سے اتنا حسن دیا، اتنا کمال دیا، اس محبوب کو رب نے اور کیا کیا شانیں عطا فرمائی ہوں گی، اور کیا کیا مقام عطا فرمائے ہوں گے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ ایک مہمان آیا، وہ مہمان آیا تو حضور نے اپنے گھر پیغام بھجوایا۔ ویسے اصول یہی ہے، یہ بات بھی سمجھنی چاہیے، مہمان آیا تو پہلے حضور نے اپنے گھر پیغام بھجوایا کہ مہمان ہے، تو اس کے لیے کچھ اہتمام ہو سکتا ہے، تو جواب ملا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، گھر میں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ کوئی مجبوری نہیں تھی، یہ حضور کا اپنا اختیار تھا، حضور نے فقر اختیار کیا۔ جبکہ آج فرماتے ہیں کہ 2 جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں، ان کے اب پیغام بھیجا کہ گھر میں کچھ ہے، جواب ملا گھر میں، بولو نا، گھر میں کچھ نہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ مہمان ہے، تم میں سے کوئی اس کو گھر لے جائے۔ تو ایک صحابی انہوں نے عرض کی کہ حضور میں ذمہ داری لیتا ہوں، ان کو آج ان کی مہمان نوازی میں کروں گا، اور گھر سے پتہ نہیں کیا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے کہ نہیں ہے۔ اب حضور کا مہمان تھا، جب گھر گئے تو پتہ چلا کہ کھانا صرف اتنا ہے کہ اگر بچے کھا لیں تو ان کا گزارا ہو جائے گا، میاں بیوی کے لیے بھی نہیں ہے۔
تو صحابی کہنے لگے یہ مہمان میرا تیرا نہیں، یہ میرے محبوب کا مہمان آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ بولو نا یار، مہمان محبوب کا آیا ہے، تو ہماری تو خیر ہے، ہمارے بچوں کی بھی خیر ہے، تم ایسا کرنا ان کو جلدی سلا دینا۔ بچے سو گئے، مہمان کے لیے کھانا تیار ہو گیا، اب حال کیا ہے؟ صحابی کہنے لگے مہمان جب کھانا کھانے بیٹھے گا تو اگر ہم نہیں بیٹھیں گے تو مہمان پریشان ہوگا، وہ کہے گا شاید کھانا تھوڑا تھا اس لیے خود ساتھ نہیں بیٹھے۔ مہمان کو کھانا بھی کھلانا ہے اور اس کی عزت کا خیال بھی کرنا ہے۔ ہمارے ہاں مہمان کو سامنے بٹھا کے کہہ رہے ہوتے ہیں کیوں بڑا مہنگا ہو گیا، آٹے دا تے ریٹ ہی نہ، مہمان سامنے بیٹھا ہے اس کو بتا رہے ہوتے ہیں گوشت اینے دا ہو گیا، اب وہ اس کی مرضی ہے وہ کھائے، نہیں تو آپ نے تو قصر۔ ایسے ہی نا ہمارا یہ انداز ہے، بتا رہے ہوتے ہیں میں بجلی دا بل اثر یہ انداز آ گیا، حالانکہ جو مہمان آیا ہے یہ تو رب کی طرف سے آیا ہے، یہ تو برکتیں رحمتیں دینے آیا ہے، اس کو نہ بتاؤ خرچے کیا ہیں، تیرا رب جانتا ہے تو کس طرح کر رہا ہے، وہ تجھے بے حساب عطا فرمائے گا۔ اچھا کہا بچوں کو سلا دینا، ہم ساتھ بیٹھیں گے، جب کھانا شروع کرنے لگے نا تو تم یوں کرنا کہ چراغ درست کرنے کے لیے اٹھنا اور ایسے کرنا کہ جیسے چراغ بجھ گیا غلطی سے، جب چراغ بجھ جائے گا ہم مہمان کے ساتھ بیٹھیں گے، ہم خالی برتن میں چمچ ہلاتے جائیں گے، مہمان سمجھے گا یہ بھی کھا رہے ہیں، وہ بھی غیرت سے کھائے گا، خوش ہو کے کھائے گا۔ اب یہ سارا منظر ہو گیا، یہ کہاں ہو رہا ہے؟ صحابی کے حضور اپنے کا شان اقدس میں، اور یہاں منظر یہ ہے۔ اب صبح کا وقت ہوا، فجر کی نماز ہوئی، یہ صحابی اپنے اس مہمان کو لے کے حضور کی بارگاہ کی طرف بڑھے، ابھی یہ دور سے آ رہے تھے، بولو نا یار، ابھی میں حضور کی آنکھوں کی بات کی تھی کہ حضور کی آنکھیں کیسی ہیں، ابھی یہ دور سے آ رہے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، فرمایا اس صحابہ وہ دیکھو یہ جو بندہ آ رہا ہے نا، یہ جو بندہ آ رہا ہے، دوبارہ حضور کہاں تھے اور یہ کہاں تھے؟ ابھی ملاقات نہیں ہوئی، ابھی انہوں نے نہیں بتایا رات کو کیا ہوا تھا۔ سرکار فرمانے لگے صحابہ یہ جو بندہ آ رہا ہے سامنے سے، تمہیں پتہ ہے اس کا مقام کیا ہے؟ رات جتنی بھی گزری ہے میرا رب ساری رات اس بندے کو دیکھ کے مسکراتا رہا ہے، میرا رب۔ اب رب کہاں ہے؟ بولو تو صحیح، اب رب کہاں ہے؟ یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ رب کہاں ہے، یہ ایک باقاعدہ بحث ہے، اس پہ بھی کسی دن گفتگو کریں گے رب کہاں ہے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے، حضور فرما رہے ہیں میرا رب مسکراتا رہا، میرا رب، تو اس محبوب کی نظر پہ قربان نہ جائیے جن کو یہ بھی پتا ہے رب مسکراتا رہا، اور جن کو یہ بھی پتا ہے رب کیوں مسکراتا رہا، اور جن کو یہ بھی پتا ہے رات مہمان گیا تھا تو مہمان کے ساتھ مہمان نوازی کیسے ہوئی ہے۔ یہ ہے کمال نظر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو جن کی نظر کا یہ کمال ہے، ان کے قلب کا کمال کیا ہوگا، ان کے کانوں کا، ان کے ہاتھوں کا، ان کی بینی مبارک کا کیا کمال ہوگا، ان کے لبہائے مبارکہ کا کیا کمال ہوگا، ان کے جسم اقدس کا کیا کمال ہوگا۔ اور پھر قربان جائیے یہ ساری باتیں اپنی جگہ، ان کی نبوت کا کمال کیا ہوگا، یعنی یہ ساری باتیں جو ہیں یہ تو بشری تقاضے ہیں، ان کی نبوت کا عالم کیا ہوگا، ان کی اس کمال کا عالم کیا ہوگا کہ رب فرماتا ہے جو میں نے اپنے محبوب کو دیا وہ کائنات میں کسی اور کو۔ تو یہ ماہ ربیع الاول شریف ہے، اس میں صرف محبتیں بانٹنی ہیں۔ کیا بانٹنی ہے؟ بولو نا یار، کیا بانٹنی ہے؟ ہمارے ایک عالم دین بڑی سونی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب یہ بحث نہیں ہونی چاہیے کہ میلاد منانا چاہیے یا نہیں منانا، بڑے دلائل ہو گئے، ساری عمر گزر گئی یہی دلائل دیتے دیتے، اب ہونا پتہ کیا چاہیے؟ ہمارے وہ عالم دین فرماتے ہیں اب یہ ہونا چاہیے، سوال یہ ہونا چاہیے کہ میلاد کی جھڑیاں وضو کے بغیر بھی لگ جاتی ہیں کہ وضو کے ساتھ ہی لگانی چاہیے؟ بولو نا یار۔ وہ کہتے ہیں اب سوال یہ ہونا چاہیے کہ میلاد کی جو لائٹنگ ہے وہ تہجد پڑھے بغیر بھی لگ جاتی ہے، تہجد پڑھ کے ہی لگانی چاہیے، یہ محبت ہے۔ اب یہ ہونا چاہیے، اپنے گھروں کو سجائیں، ہر گھر میں محفل ہونی چاہیے، بولیں ہر گھر میں، اور کوئی ضرورت نہیں مہنگے نعت خواں، مہنگے خطیب کا تان ضرورت نہیں، آپ گھر میں بیٹھ کے اپنے بچوں کے سامنے حضور کی نعت پڑھیں، یہ بھی میلاد ہے، اپنے بچوں کی والدہ سے کہیں وہ نعت پڑھیں، یہ بھی میلاد ہے۔ کوئی دیگ نہ بنائے، جو کھانا بنا ہے اسی پہ بیٹھیں اور حضور کی نعت سنائیں۔ اور جو آج آپ بیان سن کے گئے ہیں
جا کے یہ بیان اپنے بچوں کو سنائیں، اس سے بھی میلاد کہا جاتا ہے۔ اور جس گھر میں میلاد ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو ہر گھر میں میلاد ہوگا انشاءاللہ۔ اور آج کیا دن ہے؟ سارے نہیں بول رہے، یعنی ہمارا یہ آج جمعہ پڑھنے میں پھر بھی کچھ باقی ہے، شاید جمعہ ہی، میرا بھی خیال ہے جمعہ ہی ہے۔ جی یہ سارے نہیں بول رہے، جمعہ ہی ہے۔ آپ کو پتا اگلے جمعے کو کیا آ رہا ہے؟ بول نہیں رہے آپ۔ اگلے جمعے کو عیدوں کی عید آ رہی ہے، اگلے جمعے کو۔ آج سوال یہ نا، وہ کہتے ہیں 12 ربیع الاول عید ہے یا نہیں ہے، یہ تیسری عید کہاں سے آئی؟ ہمارے استاد کرام بھی فرماتے ہیں تیسری عید کی بات نہیں، اصل میں عیدیں دو نہیں، اصل میں عید ہے ہی ایک، اصل میں۔ اور وہ کون سی ہے؟ کہا وہ عید ہے جس عید کے صدقے رب نے باقی عیدیں عطا فرمائی ہیں۔ یعنی اگر حضور ہی نہ آتے تو کون سی عید الفطر، کون سی عید الاضحیٰ، کون سا جمعہ، کون سی خوشی؟ کائنات کی سب سے بڑی عید وہ ہے جس دن رب نے اپنے محبوب کو مبعوث فرما کے بھیجا۔ تو سب سے بڑی عید کس دن آ رہی ہے؟ ہماری عوام میں مشہور ہے، عوام میں، کہ حج اگر جمعے کے دن آئے تو حج، میں نے کہا عوام میں مشہور ہے، یہ بھی جملہ عوام میں مشہور ہے، حج جمعے کو ہے تو حج، تو عید میلاد النبی جمعے کو آ رہی ہے، تو پھر اس کو بھی عید اکبر کہہ لیں تو کیا جاتا ہے ہمارا؟ پڑھیے نا سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ جلوس ہوگا، گج وج کے ہوگا انشاءاللہ۔ آپ سارے آئیں گے جلوس پہ؟ ابھی کچھ نہیں بول رہے، شرما ہی رہے ہیں، کہتے آنے ہی نہ پہ جائیں گے انشاءاللہ، سارے آئیں گے۔ کس وقت آئیں گے؟ صبح فجر ہمارے ساتھ پڑھیں، اگلے جمعہ المبارک والے دن صبح فجر ہمارے ساتھ پڑھیں۔ اگر آپ کو مزہ نہ آیا تو پیسے واپس۔ جی مزہ یہ مطلب نہیں آج دے جاؤ، نہ بس سمجھانا مقصود ہے، مزہ نہ آیا تو پیسے واپس۔ یقین جانیے یہ حضور کا میلاد ہے، حضور کی برکتیں ہیں، اور کائنات کی ہر خوشی میرے محبوب کا صدقہ ملی ہے۔ تو اگلے جمعۃ المبارک میں آپ نے فجر کی نماز ہمارے ساتھ پڑھنی ہے۔ فجر کی نماز ہماری ہو رہی ہے کتنے بجے؟ دیکھا نا، پڑھتے ہیں لوگ ہیں ہمارے ماشاءاللہ، نمازی ہیں۔ فجر کی 5:15 نماز ہو رہی ہے، آپ نے نماز ہمارے ساتھ پڑھنی ہے۔ نماز کے بعد مختصر سی محفل ہوگی، اس کے بعد عالی شان آپ کو ناشتہ کروائیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ کیا کریں گے؟ اب آواز کم ہوگی، ناشتے تک آواز ٹھیک تھی، اس کے بعد سارے بولے نا یار۔ ویسے ہوتا یہی ہے ہمارے ہاں کہ ناشتہ کر کے ظاہر ہم تھک جاتے ہیں، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے ہمارا۔ تو ناشتہ کر کے تھکنا نہیں ہے، بلکہ ناشتہ کرنے کا مقصد یہ کہ بندہ مزید تگڑا ہو جائے۔ تو آپ نے گھر سے جھنڈا لے کے آنا ہے ڈنڈے سمیت، تو بالفرض اگر نہ ہوا تو یہاں ہم بھی آپ کو مہیا کر دیں گے، لیکن کوشش کریں اپنا جھنڈا بنوائیں، خریدیں بازار سے، سفید کپڑے پہن کے آئیں، سفید امامہ شریف باندھ کے آئیں، باندھیں گے آپ بڑے پیارے لگیں گے، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، پکی بات ہے، کیونکہ حضور کی ہر سنت میں رب نے حسن رکھا ہوا ہے۔ کون سے کپڑے؟ امامہ کون سا؟ اور ہاتھ میں جھنڈا لگا کے آئیں گے، پکڑ کے آئیں گے، جھنڈا لے کے آئیں گے، بیس لگا کے آئیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، خوشیاں منائیں، ہر طرف ایک ہی بات ہو، کیا حضور آ گئے، کیا بات ہو، مل کے سارے ذرا 2 دفعہ کہہ دیں، بات کیا بات ہو، کیا بات ہو، حضور آ گئے۔